ناظرین، انسان ہمیشہ سے سمجھتا آیا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس زمین کی طرح کی ان گنت دوسری زمینیں بھی موجود ہیں اور ان پر کوئی نہ کوئی مخلوق بھی موجود ہے۔ سائنس کے مطابق اس نظریے کی وجہ یہ ہے کہ آخر زمین بھی تو اسی نظام سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی تھی، اس لیے آسمانوں پر اس طرح کی دوسری زمینیں بھی موجود ہو سکتی ہیں اور انسان کہیں نہ کہیں کسی مذہبی اور سائنسی حوالے سے آسمانوں میں موجود دنیاؤں کے وجود کو مانتا ہے اور صدیوں سے اس انتظار میں ہے کہ وہاں سے اسے زندگی کا کوئی واضح اشارہ ملے۔ 25 سال پہلے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیگو میں خلائی مخلوق کے منتظر ایک مذہبی گروہ کو لگا کہ انہیں یہ اشارہ مل گیا ہے اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اجتماعی خودکشی کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ گروہ کن افراد کا تھا اور کس خیال کے تحت انہوں نے یہ عمل کیا، ہماری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ ناظرین، سن 1997 میں 22 مارچ سے 26 مارچ تک ہیونز گیٹ نامی اس گروہ کے 39 افراد نے 15 اور 9 افراد کے گروپس میں اکٹھے زہر پی کر اس انتظار میں خودکشی کر لی کہ خلائی مخلوق بہت جلد زمین پر پہنچنے والی ہے، جہاں سے وہ ان کی روحوں کو دوسری بہتر دنیاؤں میں لے جائے گی۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی اجتماعی خودکشی کہلاتی ہے۔ اگرچہ اس کے بعد بھی 1993 میں ٹیکساس کے شہر ویکو میں ایک مذہبی گروہ کے 83 افراد ہلاک ہوئے، لیکن وہ پولیس کے ساتھ تصادم میں ہلاک ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ گیانا کے ایک گاؤں جانس ٹاؤن میں 918 امریکیوں کی ہلاکت ہوئی تھی، لیکن ان میں سے بھی بہت سے افراد کو گولیاں مار کر ایسے قتل کیا گیا تھا کہ یہ خودکشیاں ہی لگیں۔ اس لیے سان ڈیگو کی اجتماعی خودکشی کو امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی اجتماعی خودکشی کہا جاتا ہے، جو کہ ہیونز گیٹ فرقے کے مذہبی رہنما مارشل ہرف ایپل وائٹ کے کہنے پر کی گئی۔ ریاست ٹیکساس میں پیدا ہونے والے مارشل ایپل وائٹ میوزک کے ایک پروفیسر تھے۔ اگرچہ ایپل وائٹ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی زندگی میں حقیقی معنوں میں مذہب کی طرف رجحان اس وقت پیدا ہوا جب ان کی ملاقات 1972 میں ہیوسٹن میں ایک نرس بونی نیٹل سے ہوئی، جس کا پہلے ہی رجحان بائبل میں کی گئی پیشن گوئیوں اور خلائی مخلوق کی طرف تھا۔ انہوں نے ایپل وائٹ سے ملنے کے بعد کہا تھا کہ ان کی ملاقات بھی خلائی مخلوق نے ہی کروائی تھی۔ دونوں ہی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مذہبی کتابوں میں جن دو اراکین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ دنیا کے آخر میں حق پر رہنے والے لوگوں کو بچانے آئیں گے، دراصل وہ دونوں وہی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو دی ٹو بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بک آف ریویلیشن کے وہ دو کردار تھے جن کی موت ہوئی اور وہ اوپر اٹھا لیے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بھی خلائی مخلوق تھے اور جب انہیں سلیب پر لٹکایا گیا تو ان کی روح جسم سے نکل کر ایک سپیس کرافٹ میں پرواز کر گئی تھی۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہر 2000 سال بعد انسانوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اگلے لیول پر چلے جائیں۔ گھر چلانے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد فروری 1973 میں ایپل وائٹ اور نیٹلز امریکہ کے سفر پر نکلے اور اپنے کرسچین نظریات کو بزنس بنایا۔ ان کا مقصد اپنا فلسفہ دوسروں تک پہنچانا تھا۔ یہ دونوں کی زندگیوں کا مشکل ترین وقت بھی تھا۔ ان کے پاس رہنے کو جگہ تھی، نہ کھانے پینے کے لیے پیسے تھے، بس ایک ہی لگن تھی کہ کسی نہ کسی طرح لوگ ان کی بات سنیں۔ وہ 1 سال سڑکوں پر ہی گھومتے پھرتے رہے۔ بالآخر 1974 میں انہیں اپنا پہلا پیروکار ملا۔ یہ شیرون مارگن تھی، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ تاہم 1 مہینے کے بعد ہی شیرون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بال بچوں کے پاس واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے تک شیرون ہی ان کا خرچہ چلاتی رہی۔ اس دوران انہوں نے ایک پمفلٹ بھی لکھا جس میں اشارہ کیا گیا کہ کرائسٹ کا دوبارہ ظہور ٹیکساس میں ہوگا۔ یہ دراصل ایپل وائٹ کا خود کی طرف ہی ایک اشارہ تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مارے جائیں گے اور سب کے سامنے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ان کو ایک اڑن تشتری میں منتقل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انہیں بائبل میں دی گئی پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے ہی چنا گیا ہے اور اس کے لیے انہیں عام لوگوں سے زیادہ بہتر دماغ دیا گیا ہے۔ اگست 1974 میں ایپل وائٹ کو ایک کرائے کی کار واپس نہ کرنے پر 6 ماہ جیل ہوئی اور وہاں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ انہیں خدا کی طرف سے ہی کہا گیا تھا کہ وہ کار واپس نہ کریں۔ دراصل جب ایپل وائٹ نے دیکھا کہ ان کے مذہبی نظریات کو زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی تو
انہوں نے اس میں سائنس اور اسپیس کو شامل کر لیا۔ یہ حربہ کامیاب رہا اور بہت سے افراد ان کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ انہوں نے ان کی طرح سوچ رکھنے والے افراد کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور مزید پمفلٹس چھاپے، اور اس طرح وہ بھی ان UFO کلٹس یا فرقوں میں شامل ہو گئے جو ان سے پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ ان کی میٹنگز میں لوگ آنے لگے جنہیں وہ عملے کا نام دیتے تھے اور جنہوں نے ان کے ساتھ اسپیس شٹلز پر جانا تھا۔ 1975 تک 50 سے زیادہ لوگ ان کے پیروکار بن چکے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر نوجوان تھے جو مختلف قسم کے مذاہب اور نظریات کا تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ ان نوجوانوں کو یہ دونوں پسند آئے جو بات تو مذہب اور انسانوں کی اچھائیوں کی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اسٹار ٹریک ٹی وی سیریز کی طرح اس کا تعلق سائنس اور خلائی مخلوق سے بھی جوڑتے تھے۔ ایپل وائٹ تو یہاں تک کہنے لگے تھے کہ خلائی مخلوق انہیں اس سیریز کے ذریعے خفیہ پیغامات بھی بھیج رہی ہے۔ ان کے تحریر کردہ لٹریچر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اگلے لیول کے لیے تیار کر رہے ہیں جہاں وہ ایک سنڈی سے تتلی بن کر نکلیں گے۔ ایپل وائٹ اور نیٹلز ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مختلف نام بھی دیتے رہتے تھے۔ کبھی وہ گنی اور پگ ہوئے تو کبھی بو اور بیپ، اور آخر میں انہوں نے ڈو اور نائی پر ہی اکتفا کیا۔ سن 1975 میں انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ وہ ایک UFO زمین پر آ رہی ہے اور وہ انہیں لے کر امریکی ریاست وائمنگ چلے گئے، لیکن اڑن تشتری نہیں آئی۔ اس کے لیے ان کے پاس جواب بہت سادہ تھا: دورہ منسوخ ہوا کیونکہ ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تاہم اس طرح کئی مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ تو وہ ساری رات اپنے پیروکاروں کے ساتھ اڑن تشتری کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہی ہوا، بس خالی آسمان، کوئی نہیں آیا۔ ان ناکامیوں کے باوجود 1970 کی دہائی کے آخر میں ان کا فرقہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ حالانکہ ایپل وائٹ اور بونی کی پالیسی اسے ایک محدود گروہ کی طرح رکھنے کی تھی۔ وہ اپنے اراکین سے نہ زیادہ بات کرتے اور نہ انہیں اجازت تھی کہ وہ کسی اور سے زیادہ بات کریں۔ دونوں بہت باریک بینی سے گروہ کی روزمرہ کی چیزوں پر نظر رکھتے۔ اگر کوئی گروہ میں فٹ نہ ہو رہا ہوتا تو وہ اپنی پوری کوشش کرتے کہ وہ یہ گروہ چھوڑ دے۔ اس دوران ان کے پاس فنڈز بھی آنا شروع ہو گئے اور وہ کمپاؤنڈز میں رہنے لگے جہاں گھروں کو کرافٹ کہا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے انہوں نے دوسری دنیا کے لیے فلائٹ لینی تھی۔ سن 1980 تک گروہ کے اراکین بڑھتے بڑھتے 80 تک پہنچ چکے تھے۔ ایپل وائٹ اور بونی نے اب اپنی گرفت اراکین پر ذرا ڈھیلی کی اور انہیں اپنے خاندان والوں سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ کبھی کبھی تو اہم مواقعوں پر اراکین اپنے گھروں کو بھی چلے جاتے تھے۔ اس سے اراکین کے دلوں میں اپنے دونوں رہنماؤں کے لیے قدر مزید بڑھی۔ تاہم سن 1984 میں بونی نیٹلز میں برین کینسر کی تشخیص ہوئی اور 1 سال بعد وہ وفات پا گئیں۔ ایپل وائٹ نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ وہ اگلے لیول کے لیے سفر کر گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس زمین پر رہنے کے لیے درکار توانائی سے بہت زیادہ توانائی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ زمین پر اس لیے ہیں کہ انہوں نے ابھی مزید بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اس سے ان کے پیروکار مزید متاثر ہو گئے اور ان کا ایمان ایپل وائٹ کے فلسفے پر اور بڑھ گیا، لیکن کچھ لوگوں پر اس کا اثر الٹا ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بونی بھی عام بیماری سے عام لوگوں کی طرح ہی مر گئی ہیں اور ان کے جسم یا روح کو لینے کوئی اسپیس کرافٹ نہیں آیا، تو کئی ایک کا گروہ کے نظریے پر سے ایمان جاتا رہا اور بہت سے لوگ گروہ چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ تاہم یہ انٹرنیٹ کے آغاز کا زمانہ تھا۔ گروہ کے افراد کی تعداد بڑھانے کے لیے ایپل وائٹ نے نہ صرف اپنے فلسفے کے پرچار اور نئے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے کے لیے اخبار میں اشتہار دیا، بلکہ انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ بھی بنائی اور 1990 میں تنظیم کا نام بدل کر ہیونز گیٹ رکھ دیا۔ ویب سائٹ کا بھی یہی نام تھا۔ شاید اس سال ہی انہوں نے پہلی مرتبہ خودکشی کی طرف اشارہ کیا کہ اگلے لیول تک پہنچنے کا یہی تیز ترین طریقہ ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو قائل کیا کہ انہیں خدا نے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ انہیں کرپٹ دنیا سے ایک نیک اور ٹیکنیکلی ایڈوانس دنیا میں لے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دوسری دنیا سے آئے ہیں اور بونی بھی وہیں کی تھی اور انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے انسانی جسم پہن رکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کہا وہ اگر سیکس، پیسے اور منشیات کی خواہشیں چھوڑ دیں تو ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تاہم 23 جولائی سن 1995 میں ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور وائٹ ایپل کو ایک موقع فراہم کیا کہ وہ اس کو ایک ایسے خلائی جہاز کے
طور پر پیش کریں جو ان کے کہنے پر آیا ہے اور جس کا وعدہ وہ بڑی دیر سے کر رہے تھے۔ دراصل امریکہ میں ستاروں کی دنیا کا کھوج لگانے والے دو افراد ایلن ہیل اور تھامس بوپ نے آسمان پر ایک ایسی شے دیکھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ چمکتی ہوئی دمدار شے تھی اور اسے ہیل بوپ کومیٹ کا نام دیا گیا تھا۔ 2 سالوں میں یہ تیزی سے زمین کے اتنے قریب آ گئی کہ اسے بغیر کسی دوربین کے صاف دیکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ فاصلہ ابھی بھی زمین سے کروڑوں میل دور تھا۔ نومبر 1996 میں ٹیکساس میں ستاروں کے علم کا شوق رکھنے والے ایک شخص کو لگا کہ ہیل بوپ دمدار ستارے کے پیچھے ایک مبہم سی لیکن ذرا لمبی سی چیز چلی آ رہی ہے۔ ان کی اس دریافت سے دنیا میں اڑن تشتریوں کا انتظار کرنے والوں کو لگا بس اب وقت آ گیا ہے، اور یہ وہی اڑن تشتری ہے جس کا انہیں انتظار تھا۔ اگرچہ سائنسدانوں نے اس سے انکار کیا، لیکن دوسری دنیاؤں کے ساتھ تعلق کے منتظر افراد سائنس کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ ایپل وائٹ کے گروہ ہیونز گیٹ نے 1996 سے ہی انٹرنیٹ پر اپنے پیروکاروں کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ سامان باندھ لیں اور اگلے لیول کے لیے تیار رہیں۔ جب 1997 میں ہیل بوپ کومیٹ ٹار کے پیچھے کسی چمکتی ہوئی شے کی افواہیں پھیلیں تو ہیونز گیٹ گروپ نے آخری قدم کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک گروپ کے صرف 39 افراد رہ گئے تھے جنہوں نے آخری دم تک ایپل وائٹ کی بات ماننے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ ایپل وائٹ نے انہیں قائل کیا کہ آنے والے ستارے کے پیچھے UFO ہے اور یہ ان کے لیے اشارہ ہے کہ وہ اس فلائنگ سوسر پر چڑھ جائیں اور امر ہو جائیں۔ آخری سفر کے لیے تیار لوگوں نے اپنے خاندان کے لیے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کروائے۔ ایپل وائٹ نے بھی اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مجھے کہنے دیں کہ ہمارا مشن یہاں پر اب اگلے چند دنوں میں ختم ہونے والا ہے۔ ہم دور خلاؤں میں موجود دنیاؤں سے آئے ہیں جسے میں دوسری ڈائمنشن کہتا ہوں اور جہاں ہم اب واپس جانے والے ہیں۔ 22 مارچ سے خودکشیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً 3 دن جاری رہا۔ خودکشی کرنے والے سیب کی چٹنی میں ووڈکا اور نیند کے لیے نشہ آور چیز ملا کر پیتے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر پلاسٹک کا بیگ چڑھا لیتے۔ یہ خودکشیاں 15 اور 9 افراد کے گروہ کی شکل میں ہوئی۔ جب پہلے سیٹ کی موت ہوتی تو بچ جانے والے آتے اور ان کو بیڈ پر سیدھا لٹا کر ان کے اوپر جامنی رنگ کا کپڑا ڈال دیتے۔ مرنے والے سبھی افراد نے ایک ہی طرح کے کالے کپڑے اور نائکی کے سفید اور سیاہ جوگر پہن رکھے تھے اور ان کے کپڑوں پر بھی ہیونز گیٹ کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ ان سب کے بال ایک ہی طرح کٹے ہوئے تھے اور ان کی جیبوں میں $5 کے نوٹ تھے۔ ایپل وائٹ آخری 4 مرنے والوں میں سے ایک تھے۔ ان کے بعد مرنے والوں کے اوپر جامنی کپڑا نہیں تھا، یقیناً یہ اس لیے کہ ان کے اوپر کپڑا ڈالنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ 26 مارچ کو انتظامیہ تک خبر پہنچی کہ ہیونز گیٹ میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جب انہوں نے آ کر دیکھا تو انہیں وہاں 39 لاشیں ملی۔ مرنے والوں میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو ایپل وائٹ کے ساتھ گزشتہ 20 برس سے تھے۔ ان خودکشیوں پر امریکہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 3 اراکین ایسے تھے جو گروپ کے آخری وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی الگ الگ خودکشیاں کر لیں۔ گروپ کے سابق اراکین نے جو سوسائڈ سے پہلے گروپ چھوڑ کر چلے گئے تھے بعد میں بتایا کہ سبھی افراد کے ایک طرح کے کپڑے اور بال اس لیے تھے کہ مختلف جنسوں کا تصور ختم ہو۔ جیب میں $5 کا نوٹ نوکری کرنے کے امریکی ویگرنسی قانون کی خلاف ورزی کے جرمانے کی وجہ سے رکھا ہوا تھا اور ایک ہی طرح کے نائکی کے جوتے محض اس لیے تھے کہ انہیں نائکی سے اچھی ڈیل ملی تھی۔ 2 سال بعد 1999 میں سان ڈیگو میں ہیونز گیٹ میں خودکشی کرنے والے افراد کی چیزوں کی نیلامی کی گئی جس سے تقریباً $33,000 جمع ہوئے۔ ان میں وہ 19 بنک بیڈ بھی تھے جن پر ان کی لاشیں پائی گئی تھیں۔ ایک شخص نے 7 بیڈ $115 کے خریدے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ انہیں اس سے کہیں زیادہ قیمت پر بیچے گا۔ ایک اور خریدار نے گروہ کی 3 گاڑیاں خرید لیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک فلم پروڈیوسر ہے اور اس اجتماعی خودکشی پر فلم بنائے گا۔ نیلامی میں موجود باقی چیزوں میں ٹی وی، الارم کلاک، کرسیاں، گروپ کے لوگو، مذہبی
تصانیف اور کپڑے وغیرہ شامل تھے۔ اس اجتماعی خودکشی کے 9 ماہ بعد دسمبر میں تائیوان کی ایک گروہ گاڈ سیوز دی ارتھ فلائنگ سوسر فاؤنڈیشن کے تقریباً 2000 افراد ٹیکساس پہنچے، جہاں ان کے خیال میں اگلے سال خدا نے ایک اڑن تشتری میں زمین پر آنا تھا۔ ان کی آمد سے ایک مرتبہ پھر خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ بھی خودکشیوں کا ارادہ تو نہیں رکھتے، لیکن ان کے رہنما نے ایک پریس کانفرنس میں اس دعوے کی تو تردید کی، لیکن نیا دعویٰ یہ کر دیا کہ 2000 سال پہلے وہ حضرت عیسیٰ کے باپ تھے۔ یاد رہے کہ ہیل بو کومیٹ 2000 سال بعد دنیا کے قریب نظر آتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں UFO گروپس موجود ہیں جنہیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں اوپر آسمانوں سے آواز اور بلاوا آئے گا، اور شاید وہ بھی اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔